یہ ہے دبئی، جہاں لگژری ہوٹلز، اونچے اونچے بلڈنگز، مہنگے مہنگے گاڑیاں اور ڈھیر سارا پیسہ۔ دبئی صحرا کے بیچ میں دولت اور عیش و آرام کا ایک سمبول ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جس کو سٹی آف گولڈ بھی کہا جاتا ہے۔ دبئی سب سے پسندیدہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، جہاں ہر سال تقریباً 14 ملین وزٹرز آتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، دبئی نے اگلے 20 سالوں کے لیے ایک بہت بڑا ماسٹر پلان تیار کر لیا ہے، جسے ویژن 2040 کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ پلان ہو پائے گا؟ کیا دبئی ہمیشہ اس طرح گرو کرے گا؟ آئیے جانتے ہیں کہ آخر کیا ہے دبئی کا فیوچر۔ اس ویڈیو میں ہم دبئی کے اکانومک سکسیس اور اس وقت میں دبئی کس چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دبئی جو اسٹریٹجی، ویژن اور ہوشیار فیصلوں سے چلتا ہے، جس نے دوسرے ترقی یافتہ ممالک سے الگ ایک یونیک اکانومک ماڈل بنایا ہے، اور اس اکانومک ماڈل نے دبئی کو تیل ختم ہونے کے بعد کامیاب ہونے والے پہلے گلف اکانومی بننے میں مدد کی ہے۔ اب دبئی کو جن پرابلم کا سامنا ہے، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس 1960 جانا ہوگا۔ اس وقت دبئی ایک غریب اور چھوٹا فشنگ ٹاؤن تھا۔ اس وقت دو بڑے چیزیں ہوئے جس نے دبئی کا تقدیر بدل دیا۔ ایک یہ کہ دبئی کو تیل مل گیا، اور دوسرا دبئی کو ایک نیا حکمران، ملا شیخ راشد بن سعید المفتون، جو دبئی کے مستقبل کے لیے ایک ویژن رکھتا تھا، مل گیا۔ شیخ نے محسوس کیا کہ دبئی کے تیل کے ذخائر اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ وہ زیادہ دیر تک چل سکے، اور انہیں اس بارے میں انتہائی ہوشیار رہنے کی ضرورت تھا کہ تیل سے آنے والے پیسوں کا کس طرح استعمال کرے تاکہ تیل ختم ہونے کے بعد وہ سروائیو کر سکے۔ جیسے ہی تیل کا پیسہ آنا شروع ہوا، شیخ نے تیزی سے انفراسٹرکچر کے تعمیر شروع کرنے کے لیے استعمال کیے، جس کا دبئی کو دنیا کے ساتھ جڑنے کے لیے ضرورت تھی، جیسے کہ ہوائی اڈہ، سڑکیں، ہوٹل اور بہت کچھ۔ 1917 میں جب لبنان میں خانہ جنگی شروع ہوا تو دبئی ایک بار پھر خوش نصیب ہوا۔ بیروت، جو لبنان کا کیپٹل ہے، مڈل ایسٹ کا وہ شہر تھا جیسے کہ آج دبئی ہے۔ اس شہر میں عالیشان ریسٹورانٹس، شاپنگ مالز، لگژری شاپس تھے، جہاں پیسے والے لوگ وہاں جاتے تھے اور عیش کرتے تھے۔ جب جنگ شروع ہوا تو بیروت سے لوگوں کی نظر ہٹ گیا۔ اب یہاں دبئی جانتا تھا کہ اس کا موقع ہے لوگوں اور کمپنیوں کا اٹریکشن اپنے آپ کی طرف کرنے کا۔ دبئی کے حکمران نے مغربی بینکس، کمپنیز اور لوگوں کو ایک محفوظ اور مغرب دوستانہ ماحول بنایا۔ مڈل ایسٹ کے سرمایہ داروں نے بھی اپنا پیسہ بیروت کے بینکوں سے نکال کر دبئی کے بینکوں میں رکھ لیا۔ اس کامیابی کو مزید بڑھانے کے لیے دبئی کے حکمران نے فوری طور پر لوکل ایئرپورٹس بنائے اور اپنے ایئر لائنز شروع کی، جس کے وجہ سے دبئی اور بھی مشہور ہوتا گیا۔ 1990s میں دبئی نے انڈیا اور پاکستان سے لاکھوں لوگوں کو کام کے لیے بلائے تاکہ کم وقت میں زیادہ کنسٹرکشنز بنائے جا سکے، اور یہاں دبئی نے آئل سے آنے والے پیسوں کو پورا لگا لیا، کیونکہ دبئی میں ایک رول ہے، if you build it they will come۔ اب دبئی کا کہنا ہے کہ اس کے جی ڈی پی کا صرف 1% آئل سے آتا ہے، اور دبئی کا اکانومی پورا فورن انویسٹمنٹ پر ڈیپینڈ ہو گیا ہے۔ اب شاید دبئی اکانومی کے ریس میں اتنا اچھا نہ کھیل سکے جتنا کہ وہ تب کھیلتا تھا جب آئل پر ڈیپینڈنٹ تھا، اور تب دبئی کے ساتھ کمپیٹیٹرز بھی زیادہ نہیں تھے۔ IMF کے رپورٹ کے مطابق گلف کنٹریز تیل کے ختم ہونے سے پہلے پیسہ ختم ہونے کے زیادہ خطرے میں ہیں، اور IMF کا کہنا ہے کہ 2034 تک گلف کنٹریز اپنے مالیاتی ذخائر کو ختم کر سکتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کا مطلب انہیں اپنے اکانومی کو بڑے احتیاط سے تنظیم کرنے ہوں گے اور بہت ہی جلد کرنے ہوں گے۔ دبئی کے لیے ایک اور بیڈ نیوز یہ ہے کہ اور گلف کنٹریز اس کا اکانومک ماڈل کاپی کر رہے ہیں، اور سب چاہتے ہیں کہ اس کے ڈیپینڈنسی آئل سے ہٹ کر ٹورسٹ اور کنسٹرکشن پروجیکٹ پر ہو، جیسے کہ سعودی عربیہ اور اس کا ویژن 2030۔ اور کہنے کو ہے کہ دبئی کا 90% پاپولیشن فارینرز ہے۔ اب جب دبئی کے پاس آئل بھی نہیں ہے اور اس کے کمپیٹیٹرز بھی بڑھ چکے ہیں، تو وہ لوگ جو کام کے لیے دبئی میں رہتے تھے، شاید وہ گلف کنٹریز میں ایک دوسرے ملک چلے جائیں۔
کیونکہ ان لوگوں کے لیے امارٹک سٹیزنشپ ناممکن ہے۔ لیکن دبئی کے پاس اچھی خبر یہ ہے کہ دبئی کے پاس کافی اچھا لیڈرشپ ہے جس نے ماضی میں اپنے آپ کو پازیٹیو ثابت کیا ہے اور اب بھی پورا کوشش کرے گا اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ لیکن اگر دیکھا جائے کسی نہ کسی طرح یہ دبئی کے لیے ایک دور کا خاتمہ ہے۔ دوستو، اس بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔